لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ حاضرین و ناظرین، سب سے پہلے میں آپ تمام افراد کا استقبال کرتا ہوں چینل ون کے اس اپنے پروگرام پر، اور شکر گزار ہوں پروردگار کا کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں۔ آج اس تقریر کے لیے جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ موضوع ایسا ہے جو آج کے جوانوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور بعض اوقات اس کے متعلق سوالات نہ کر پانے کی وجہ سے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور یہ خیال سوال بن جاتے ہیں، اور پھر سوال انسان کو اس کے خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے جوان اور نوجوان اپنے ان دوستوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے یا پھر کسی بھی دین سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے ذہنوں میں پہلے سے اپنے دین کو لے کر، اپنے خدا کو لے کر، اپنے پروردگار اور اپنے خالق اور مالک کو لے کر بے شمار سوال ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے دین میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہار جاتے ہیں اور وہ جواب نہیں حاصل ہوتا۔ اس بنیاد پر وہ اپنے دین سے تو متنفر ہوتے ہی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ان کو کسی بھی دین کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا، اور جب ان کو کوئی دیندار شخص نظر آتا ہے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمارے دینی ماحول سے گیا ہوا وہ نوجوان یا جوان جو موحد ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں صبح اور شام نمازوں کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں ہر روز امامت اور نبوت کے قرائن کو دیکھا جاتا ہے، جہاں پر عقائد بھی پائے جاتے ہیں اور عمل بھی، ایسا جوان جب ان کے درمیان جاتا ہے تو پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اور یہ چونکہ خود جواب آمادہ نہیں کر پاتا تو بجائے اس کے کہ اس کو مطمئن کرے، خود اپنے دین سے متنفر ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے عقائد کو اپنے ذریعے حاصل نہیں کیا، بلکہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم شیعہ ہیں یا ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کیونکہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہو گئے جہاں اللہ کا نام پہلے سے لیا جا رہا تھا، یعنی ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اور عقیدہ اجدادی طور پر ہم کو ملا ہے، یعنی وراثت میں ہم نے اس عقیدے کو حاصل کیا۔ حالانکہ وراثت میں عقیدے کو حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ قابل قبول بھی ہے اس وقت تک جب تک ہمارے ذہنوں میں عقائد کو لے کر سوال پیدا شروع نہ ہونے لگیں، لیکن جب سوالات پیدا ہوں تو پھر ہر ایک مسلمان اور مومن کی اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ ان سوالات کا جواب تلاشے، اور اس وقت تک تھک کر بیٹھ نہ جائے جب تک اس کو جواب مثبت یا منفی نہ مل جائے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ وقت کی کمی ہے، ہمارے نوجوان بجائے اس کے کہ جوابوں کو تلاش کریں وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ عقائد میں سب سے اہم اور سب سے ضروری عقیدہ ہمارے یہاں توحید ہے، کہ یہ توحید عقائد کا سردار ہے، کہ جس کی توحید کو قبول کر لیا گیا پھر اس کے دوسرے عقیدے بھی قبول کر لیے جائیں گے، لیکن اگر اس توحید کو رد کر دیا گیا تو پھر دوسرے کسی بھی عقیدے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دین 3 اصولوں کے اوپر مبنی ہے، یعنی دین کی یہ 3 بنیادیں ہیں، جس میں ایک طرف عقائد، دوسری طرف اعمال، اور تیسری طرف اخلاق اور ہماری گفتار و رفتار ہے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور ہمارے عمل میں وہ شامل نہیں ہوتی۔ مثلا توحید، ہمارا یہ خیال کہ پروردگار ایک ہے، پروردگار صرف مان لینے سے راضی نہیں ہوتا بلکہ پھر اس کے نتیجے میں عمل چاہتا ہے، اور نماز کی صورت میں کہتا ہے کہ اس مصلی پر کھڑے ہو کر کہو اللہ اکبر، اور گواہی دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لیکن صرف ذہن میں توحید کا خیال اور نماز کی صورت میں گواہی کافی نہیں ہے، پھر وہ اخلاق و کردار میں اس توحید کو اترتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کہ جب تم اپنی زبان سے یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر تمہاری رفتار و گفتار میں بھی یہ توحید اور یہ بندگی نظر آنی چاہیے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ اعمال میں پروردگار نے سردار بنایا ہے نماز کو، اور عقائد میں سردار بنایا ہے توحید کو۔ جس کی توحید قبول ہوگی اس کے دوسرے عقیدوں کے متعلق سوال ہوگا، اور جس کی توحید رد کر دی جائے گی
پھر دوسرے عقیدوں کا سوال اس سے نہیں ہوگا، بلکہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اور عمل کی صورت میں سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ نماز قبول ہے تبھی اس کے دوسرے اعمال کو قبول کیا جائے گا، لیکن اگر یہ نماز رد کر دی جائے تو پھر دوسرے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تو پہلی ذمہ داری ہمارے تمام نوجوانوں کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی توحید کو مضبوط کریں، کیونکہ جب تک توحید میں مضبوطی نہ ہوگی سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے رہیں گے اور ہم چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ حالانکہ بہت سے افراد یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ علم کلام کی جب بحثیں شروع ہوتی ہیں یا جب بھی عقائد کی تقاریر ہوتی ہیں تو ان میں پہلی بحث توحید کے بارے میں ہوتی ہے کہ خدا ایک ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا خدا موجود بھی ہے یا نہیں، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ موجود ہے تب بحث ہوگی کہ اس کی تعداد کیا ہے، وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ لہٰذا اعتراض کے طور پر بہت سے افراد کہتے ہیں کہ عقائد کی بحث توحید سے نہیں ہوگی بلکہ وجود خدا سے ہوگی کہ وہ موجود ہے یا نہیں۔ ایک حد تک یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم سب کو وجود خدا کے بارے میں پہلے اطمینان اور ایمان ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کی توحید کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، لیکن ائمہ معصومین نے فرمایا ہمارے ذہن میں اتنی وسعت نہیں ہے، ہمارے ذہن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جو وجود خدا کو پوری طور پر سمجھ سکے۔ لہٰذا جب ہم اللہ کی وحدانیت کے متعلق چیزوں کو تلاش کریں گے اور جو قرائن اور ثبوت اس کی وحدانیت کو ہمارے سامنے رکھیں گے، وہی قرائن اور وہی شواہد اور وہی ثبوت اس کے وجود کو ثابت کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ یعنی ایک پنتھ اور دو کاج، ایک کوشش سے ہمارے دو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اگر پروردگار کی وحدانیت ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ موجود بھی ہے اور ایک بھی۔ لیکن اگر ہماری توحید ہی مضبوط نہ ہوگی تو ہم اگر کسی خدا کو مانتے بھی ہوں گے تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ توحید کے باب میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ مان لینا کہ پروردگار ایک ہے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ صرف یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اخلاقی کتابیں ہمیں یہ بتائیں گی کہ اللہ کس کس اعتبار سے اکیلا ہے، اللہ کس کس اعتبار سے ایک ہے۔ توحید کے ابواب میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں توحید ذاتی کی بات ہوتی ہے، توحید صفاتی کی بات ہوتی ہے اور توحید افعالی کی بحث بھی عقائد کی کتاب میں ملتی ہے۔ ان تین اصلی بحثوں کے بعد پھر آتی ہے بات توحید ربوبی کی، اور توحید افعالی کے سلسلے میں ہی خلاقیت کی بھی توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ ان تقاریر میں اور ان جلسوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کو دیکھ کر بہت سے سوالات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور بہت سے ایسے سوال ہوں گے جو ابھی بھی حل ہونے کے لائق نہیں ہوں گے۔ میں دعوت دوں گا آپ تمام افراد کو کہ اگر توحید کے متعلق ان ایپیسوڈز کو دیکھنے کے بعد کوئی سوال ذہن میں آتا ہو تو آپ چینل ون کے اس پتے پر اور اس نمبر پر بھیجیں۔ انشاءاللہ یہاں سے جو پروگرام جاری ہوتے ہیں ان میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ ون چینل کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ جو آج گھر بیٹھے ہم تک دین پہنچا رہا ہے، وگرنہ ہم نے دیکھا ہے کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی زحمتیں برداشت کی ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے پر ہیں، چائے پی رہے ہیں اور دین کو حاصل کرتے ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ توحید کہ جس کے ذریعے سے ہمارے عقائد کو قبول کیا جاتا ہے، پہلی بحث آتی ہے توحید ذاتی کی، یعنی ایک مسلمان اور ایک مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ ذات کا مطلب یہاں جات پات نہیں ہے، یہاں کاسٹ نہیں ہے، بلکہ ذات سے مراد یعنی اللہ کے وجود کی بات ہے۔ پروردگار وجودی طور پر اکیلا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اوپر نگاہ ڈالنی ہوگی۔ جب ہم اپنے وجود کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہی نظر آتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ فیض کتنے ہیں تو سب کہیں گے یہ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ فیض تو ایک ہی ہوگا جس کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں۔ یعنی ہر شخص اور ہر ذات بظاہر دیکھنے میں ایک ہے، اور ہم کہتے ہیں پروردگار بھی ایک ہے۔ تو ان دونوں کی یکتائی میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ میں بذات خود ایک تو ہوں، لیکن میرا وجود کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ میرے اندر ہڈیاں پائی جاتی ہیں، میرے اندر گوشت پایا جاتا ہے، میرے اندر چربی ہے اور خون ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے مادے میرے اس وجود میں موجود ہیں کہ جنہوں نے مل کر میرے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، جب ہم بیمار ہونے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے جو باڈی کا چیک اپ ہوتا ہے اور ہمارے خون کے ذریعے جن چیزوں کو جانچا جاتا ہے، اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس بدن میں پائی جانے والی تمام چیزیں، یعنی وہ کیمیکل اور وہ پروٹین جن کے ذریعے انسان زندہ ہے، ان کی تعداد کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی چیز کہیں کم تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی چیز اضافہ تو نہیں ہو گئی۔ اور اس چیک اپ میں اور اس آزمائش میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی فاسفورس بڑھا ہوا ہے اور کبھی یوریا بڑھا ہوا ہے، یعنی میرا وجود تو ایک ہے لیکن نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر مجھے بنایا ہے۔ جب ہم پروردگار کی ذات کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ایسا اکیلا ہے کہ جس کو کئی چیزوں نے مل کر ایک نہیں بنایا، بلکہ وہ ایسا بسیط ہے کہ جس کے متعلق یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ پروردگار اس چیز سے مل کر بنا ہے یا پروردگار کے وجود میں یہ مادہ پایا جاتا ہے۔ پروردگار مجرد طعام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی میٹر، دنیا کی کوئی بھی دھاتو، دنیا کی کوئی بھی چیز پروردگار کو نہیں بنا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی جس کو بنایا جائے وہ اپنے بنانے والے کو نہیں بنا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے ایک پینٹنگ بنائی ہے اور پینٹنگ کو پینٹ کیا ہے، تو یہ میری خلاقیت ہے، یہ میری کریشن ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ میں کسی انسان کی تصویر کو کاغذ پر بناؤں اور اس بات کا قائل ہو جاؤں کہ اس تصویر نے ہی مجھے خلق کیا ہے۔ یا اگر میں ایک روبوٹ بنا دوں اور میں باقاعدہ طور پر اس کے اندر یہ پروگرام فیڈ کر دوں کہ وہ میرے تمام کاموں کو انجام دے، لیکن چونکہ میں نے اس کو اپنے علم کے ذریعے سے ایجاد کیا ہے اور پھر یہ مانوں کہ میں نے اس روبوٹ کو بنایا ہے اور یہی روبوٹ میرا خالق ہے، تو ہر کوئی کہے گا کہ آپ دیوانے اور پاگل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جب آپ نے اس کو بنایا تو پھر وہ آپ کو کیسے خلق کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں پائی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سب کی سب پروردگار کی مخلوق ہے اور اس نے خلق کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر ایک سوال اٹھ رہا ہو کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا؟ تو انشاءاللہ انہی ایپیسوڈ میں جب ہم توحید کی بات کریں گے خلاقیت میں، تو وہاں پر ان باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھ سکیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے ان ساری کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کو خلق کیا اور کتنے احسن طریقے سے خلق کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار ذات میں اکیلا ہے، یعنی کسی چیز نے مل کر اس کو نہیں بنایا، وہ خود بخود ہے، وہ اکیلا ہے، ایسا واحد کہ جو احد کہلاتا ہے۔ یعنی وہ ایسا اکیلا نہیں ہے جیسے شربت یا چائے ہو۔ جب ہم چائے لا کر رکھی جاتی ہے ہمارے سامنے اور کوئی کہتا ہے کپ میں کتنی چیزیں ہیں، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اس کپ میں تو ایک ہی چیز ہے جسے چائے کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم دیکھیں گے تو اس چائے کے اندر کئی چیزیں ہوں گی، شکر ہے، دودھ ہے اور وہ پتی ہے جس کے ذریعے سے اس چائے کو بنایا گیا۔ یہ دیکھنے میں ایک ہے مگر اس کے کئی اجزاء ہیں، لیکن جب ہم خالص پانی اور پیور اور مطلق پانی کو گلاس میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور کہا جاتا ہے پانی، تو پھر کوئی سوال نہیں کرتا کہ اس کے اندر کتنے اجزاء ہیں، حالانکہ اس پانی کے اندر بھی دو جز موجود ہیں جسے ہائیڈروجن اور آکسیجن کہا جاتا ہے۔ پروردگار ان تمام چیزوں سے منزہ بھی ہے اور مبرہ بھی۔ وہ ایسا واحد ہے، وہ ایسا اکیلا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے جو عقائد خراب ہونے لگتے ہیں یا جو شک پیدا ہوتے ہیں یا جو شبہے میں ڈال دیتے ہیں، اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم پروردگار کی توحید کو نہیں سمجھ پاتے، اس توحید کو کہ جس کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کہ جب ہم اپنے عقائد اور اعمال کے فرق کو محسوس کرنا چاہیں تو پہلا فرق یہ نظر آتا ہے کہ ہم اعمال میں دوسرے کی تقلید کر سکتے ہیں۔ یعنی تقلید کے باب میں جب بھی کوئی مرجع اپنی توضیح کو پیش کرتا ہے تو پہلے صفحے پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ توضیح صرف مسائل کے لیے ہے اور تقلید کے معاملات عبادات و معاملات کی حد تک محدود ہیں۔ عقائد میں نہ کسی کی تقلید ہوگی اور نہ کسی کے پیچھے کورانہ طور پر یعنی آنکھوں کو بند کر کے چلنا گوارا کیا گیا ہے۔ یعنی دین نہیں چاہتا کہ ہم اپنا عقیدہ کسی دوسرے کے عقیدے کی بنیاد پر بنا لیں۔ اسلام نہیں چاہتا، پروردگار یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم اللہ کو صرف اس لیے ایک مان لیں کیونکہ اس کے آباء و اجداد ایک مان رہے تھے۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم اللہ کی عدالت کو بس یوں ہی مان لیں کیونکہ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں توحید کے بعد عدالت کا تذکرہ ہے، بلکہ قرآن، اہل بیت اور سب سے پہلے خدا یہ دعوت دیتا ہے کہ جب تک تمہارے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو تب تک اس بات کو قبول کر لیا جائے گا کہ تم آباء و اجداد سے ملے ہوئے عقیدے کو اپنے اندر اتار لو اور اللہ کو ایک بھی مانو اور اس کو عادل بھی۔
لیکن جب وجود خدا پر شک ہونے لگے، جب توحید کے اوپر سوال اٹھنے لگیں، تو اب تم یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ میرے باپ اور دادا اور ہمارے اجداد اللہ کو ایک مانتے تھے، لہٰذا میں بھی بس مان رہا ہوں لیکن مطمئن نہیں ہوں۔ خدا کی طرف سے آواز آئے گی، اگر مطمئن نہیں ہو تو اٹھو اور توحید کو تلاش کرو، میری ذات کو تلاش کرو، اور جس نے ایسا کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ توحید ذاتی کے مقابلے پر شرک کی بات آتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک طرف وہ افراد ہیں جو موحد ہیں، یعنی توحید کا پرچار و پرسار کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو شرک کے قائل ہیں، جو اللہ کے وجود میں بہت سے لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ جب توحید کی بات آتی ہے تو جتنے طریقے کی توحید ہے اتنے ہی طریقے کا شرک بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر توحید ذاتی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں شرک بھی ذاتی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر توحید صفاتی ہے تو شرک صفاتی بھی نظر آ جاتا ہے۔ اگر توحید افعالی ہے تو شرک افعالی بھی نظر آتا ہے۔ یہ ساری ٹرمز کیا ہیں، ان اصطلاحوں کو کیسے سمجھا جائے گا، انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ توحید ذاتی اگر ہم نے اب تک سمجھ لی کہ اللہ وجود کے اعتبار سے اکیلا ہے، تو اس کے مقابلے میں آنے والا شرک ذاتی بھی محسوس کر لیں۔ شرک ذاتی یعنی جب ہم اللہ کے وجود کے لیے یہ مان لیں کہ اللہ پرسنالٹی میں، اللہ وجود میں اکیلا نہیں ہے بلکہ کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے، یا پھر خدا پرسنالٹی کے طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے، جیسا کہ اس دنیا میں پایا جانے والا ایک عقیدہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کائنات کو ایک خدا نہیں چلا رہا بلکہ متقابل خدا چلا رہے ہیں، یعنی دو ایسے خدا جو آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک خدا اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے اور دوسرا خدا دوسرے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار چونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان خدا کی ذات سے یہ بعید ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر مصیبتوں کو نازل کرے، وباؤں کو بھیجے، بلاؤں کو بھیجے اور ظلم ہوتا ہوا دیکھے۔ یہ اللہ کی ذات سے دور ہے، لہٰذا ان کارناموں کو وہ پروردگار انجام نہیں دے رہا ہے جس اللہ کو ہم جانتے ہیں یا جو تمام صفات کا مالک ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں وہ عقیدہ بناتے ہیں کہ تمام دنیا میں پائے جانے والے فسادات، برائیاں اور خرابیاں، ان کو خلق کرنے والا اور بنانے والا ایک دوسرا خدا ہے، یعنی دو خدا ہیں، ایک اچھائی کا خدا، ایک برائی کا خدا، ایک خدائے خیر ہے اور ایک خدائے شر۔ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے مجوسیوں میں کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام اچھی چیزیں ایک خدا انجام دیتا ہے اور دنیا کی پائی جانے والی تمام خرابیاں دوسرے خدا کی طرف سے انجام دی جا رہی ہیں، اور اس کو وہ اہورا اور مزدا، یزدان و اہریمن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دین اور اسلام ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ انکار کرتا ہے بلکہ سختی کے ساتھ منع بھی فرماتا ہے کہ ہم اللہ کے وجود کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے یا پھر دو شخصیات ہیں کہ جو ایک اپنے نیک اعمال کو انجام دیتا ہے اور دوسرا برے اعمال کو۔ تو پھر بعض وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایک ہی خدا ہے اور وہ خدا سوائے خیر کے کچھ نہیں پہنچاتا، تو پھر اس دنیا کے اندر جو فسادات دکھائی دیتے ہیں، جو آفتیں آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں یا جو بیماریاں آتی ہیں، تو پھر وہ رحمان خدا ادھر کیوں بھیج رہا ہے؟ اس کا جواب عدالت کی بحث میں ملے گا کہ جہاں پر خیر اور شر کے باب میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آخر جس کو ہم بلا سمجھ رہے ہیں وہ بلا ہے بھی یا نہیں، جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں آیا وہ مصیبت ہے بھی یا نہیں۔ اور جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ بلا اور مصیبت ہے تو پھر دوسرا سوال حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آیا یہ دیکھا جائے کہ جو مصیبت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا پھر بندوں کی طرف سے، اور اگر یہ مصیبت اور بلا اور وبا بندوں کی طرف سے ہے تو پھر ہم کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم جس کو مصیبت سمجھ رہے تھے، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے خدا کے قائل ہو گئے تھے، اس کا تعلق تو خدا سے تھا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات حکومتوں کے کرپشن کی وجہ سے پل گرتے ہیں اور بچے مر جاتے ہیں۔ اس پل کے گرنے پر بہت سے افراد کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ ظلم کیا، معاذ اللہ، اور اللہ کا یہ کام پسندیدہ نہیں ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس پل کو پروردگار نے گرایا یا پھر اس کا ذمہ دار وہ کانٹریکٹر ہے یا پھر وہ حکومت ہے جس نے پیسوں کو بچانے کے لیے ایسا مٹیریل لگایا کہ یہ پل گرا اور بچے قتل ہو گئے یا جوانوں کی موت آئی۔ تو ان تمام چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حل ہوں گی اس وقت جب ہم اپنے عقائد کے اوپر کام کریں گے، یعنی توحید کے متعلق سوالات کا حل تلاشیں گے،
عدالت کے باب میں چیزوں کو سمجھیں گے اور ان کا حل تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ اس راستے میں کئی مرتبہ ایسا ہوگا جب آپ کسی سے سوال کریں گے یا تو وہ آپ کو جواب دینے سے انکار کر دے گا اور یا پھر ناراض ہو جائے گا کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے مومن ہو کہ تمہیں اللہ پر ہی یقین نہیں ہے، تمہیں اللہ کی توحید پر یقین نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہو تو رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ نے ایک ایسے فرد کی طرف مراجعہ کیا تھا، آپ نے ایک ایسے شخص کو عالم سمجھا تھا جس کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اپنی کوشش کو جاری رکھیں، حقیقی علماء کی طرف رجوع کرتے رہیں اس وقت تک جب تک آپ کا جواب نہیں مل جاتا۔ اور بعض اوقات آپ کئی علماء کی طرف رجوع کریں گے، پھر بھی آپ کو جواب نہیں ملے گا، تب بھی آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اب دوسرا راستہ جو پہلا راستہ ہونا چاہیے تھا اس پر چلنا چاہیے، یعنی قرآن کریم کو اٹھا کر توحید کے متعلق تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ وجود خدا کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کیا بیان کیا، آیتوں میں کیا آیا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ میں توحید کے مسائل کو کیسے حل کیا گیا ہے، سوال اور شبہات کو کیسے ذہنوں سے خارج کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جواب تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس لوگ آتے تھے اور اپنے سوالات کرتے تھے، پیغمبر جواب دیتے تھے، کبھی آیت کی بنیاد پر اور کبھی اپنی سنت کی بنیاد پر، اور لوگ مطمئن ہو کر چلے جاتے تھے۔ داستان ملتی ہے کہ آنے والا مسجد النبوی میں آیا جو پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کر رہا ہے، پیغمبر کو سلام کرتا ہے، خیریت و عافیت کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ نبی خدا، جب میں نے سنا تھا کہ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تو میں آپ کی بات سے مطمئن ہو گیا تھا اور میں وہیں پر آپ کے اوپر ایمان لے آیا تھا۔ میں مدینے سے کافی فاصلے پر رہتا ہوں اور شاید آج جو ملاقات ہوئی ہے اور اب جو پلٹ کر اپنے وطن کی طرف واپس جاؤں گا تو شاید مجھے موقع بھی نہ ملے کہ میں دوبارہ آپ کی زیارت سے شرفیاب ہو سکوں، لہٰذا میری گزارش یہ ہے، میری التجا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کچھ ایسی چیزیں بتا دیجئے کہ جو میری زندگی میں اتر جائیں اور میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے قرآن کی تعلیم دیجئے، مجھے آیتوں کو سمجھائیے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو بلایا جو مومن بھی تھا اور مخلص بھی، اور یہ کہا کہ آج سے تم اس کے استاد ہو اور یہ تمہارا شاگرد، مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ جاؤ اور قرآن کریم کی تعلیم اس کے حوالے کرو، اس کے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا یہ خیال رکھو کہ ایسی چیزیں بتانا جو اس کے لیے ضروری ہوں۔ استاد جو پیغمبر کا صحابی ہے اس نئے مسلمان کو لے کر مسجد کے گوشے میں پہنچا اور ابھی قرآن کو پڑھنا شروع ہی کیا تھا اور کچھ ہی آیتیں اس نے قرات اور تلاوت کی تھیں جن کی تفسیر بتانا چاہتا تھا، مگر دیکھا کہ آنے والا مہمان اپنے مقام سے اٹھا، خدا حافظ کرتے ہوئے مسجد سے باہر چلا گیا۔ پیغمبر کے صحابی نے پیغمبر کے پاس آ کر کہا، نبی خدا، جو شاگرد آپ نے میرے پاس بھیجا تھا اس کے پاس حوصلہ نہیں پایا جاتا تھا، اس کے پاس علم کو حاصل کرنے کا جذبہ نہیں تھا، اس کے پاس اتنی مہارت نہیں تھی کہ وہ ایک استاد سے اپنے دین کو حاصل کرے یا قرآن کو سمجھے۔ پیغمبر نے پوچھا، ناراض کیوں ہو؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے، نبی خدا، ابھی میں نے سورے کی چند آیتیں ہی پڑھی تھیں کہ وہ یہ کہہ کر جانے لگا کہ میرے لیے کافی ہے اور اب میں اس سے زیادہ کچھ سننا نہیں چاہتا۔ پیغمبر نے مسکرا کر کہا کہ ذرا بتاؤ تو تم نے کون سی آیت اس کو بتائی اور قرآن کا کون سا حصہ سمجھایا جو وہ چلا گیا؟ پیغمبر کا صحابی کہتا ہے کہ میں نے سورہ زلزلہ کو کھولا، قرات اور تلاوت کرنا شروع کی، جب سورہ تمام ہونے لگا تو میں نے کہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی یہ سنا تو مسکرا کر کہا کہ وہ ناراض ہو کر واپس نہیں گیا، اس کے پاس حوصلہ بھی تھا، اس کے پاس جذبہ بھی تھا، بلکہ رجع فقیہا، وہ جو آج پلٹا ہے تو فقیہ کی حیثیت سے پلٹا ہے۔ صحابی کو تعجب ہوا کہ نبی خدا، اس چھوٹے سے سورے سے کوئی فقیہ کیسے بن سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ جب تم نے اس سے کہا کہ قیامت کے دن ہر کوئی ذرہ برابر بھی دنیا میں کی گئی نیکی کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، اور اگر اس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی بدی کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی برائی اور بدی کی ہے تو اس کو دیکھے گا۔ اس کے لیے یہ کافی تھا، اس نے قرآن کو سمجھ لیا، اس نے خدا کو سمجھ لیا، اس نے قرآن کے پیغامات کو سمجھ لیا اور فقیہ ہو کر لوٹا ہے، کیونکہ یہ کہا کہ میرے لیے اتنا کافی ہے، یعنی وہ اس آیت کو اپنے وجود میں اتارے گا اور آج کے بعد کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ قیامت میں جسے دیکھ کر وہ شرمندہ ہو
اور کوئی بھی ایسی نیکی نہیں چھوڑے گا کہ قیامت میں نہ دیکھ پانے کی وجہ سے اس کو احساس غم ہو۔ اس داستان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات پڑھانے والے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا، جواب دینے والے کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، لیکن سوال کرنے والے کو اپنا حوصلہ اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ سوالات کریں، ذہن میں آتے ہیں تو ان کا جواب ضرور تلاشیں، دین سے متنفر نہ ہوں، کتابوں کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، حقیقی علماء کی طرف رجوع کریں۔ میرے جیسے طالب علموں کی طرف رجوع کرنے پر اگر جواب نہ ملے تو دین سے شکایت نہ کریں، بلکہ صحیح دروازے کو تلاشیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ علم میرے دروازے سے ملے گا کہ جس دروازے کو علی کہا جاتا ہے، لہٰذا جس کے پاس جائیں یہ دیکھیں کہ اس کے اندر علوی سیرت پائی جاتی ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔